ہم یہاں سے ڈائریکٹ تار کھینچیں جا کے پاور ہاؤس میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ بیچ میں وسائل لانے کی؟ کیا اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ کرار کیا ہے؟ کرار جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے نا، کرار کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کرارا۔ کیا آپ انسٹاگرام یوزر ہیں؟ کہا کیا جاتا ہے آپ کو؟ یوزر۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ یوزر ہیں یا یوز ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فیملی کو حسینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پاک اور حلال اور پاکیزہ غذا کھلائیں۔ اپنے بچے کو ہم پاکیزہ غذا کھلائیں گے تو ہماری فیملی حسینی فیملی بنے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه صلوات محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، ارشاد جناب ختمی مرتبت ہو رہا ہے روز خیبر کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح اور ظفر نصیب نہ فرما دے۔ عزیزان محترم، حضور کے اس فرمان کے ذیل میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل تک کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں جو باتیں عرض کی اس کا خلاصہ اگر 2-3 جملوں میں عرض کروں تو وہ یہ ہوگا کہ ایک سر بلند اور کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد بنے۔ علم سے مراد یہاں پر بلندی ہے، یہاں پر ہماری کامیابی اور ترقی ہے، اور اس کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم مرد بنیں، کرار بنیں، غیر فرار بنیں، اللہ اور رسول
سے محبت کریں اور اللہ اور رسول کی محبت چاہیں بھی، اور اپنی طاقت اور اپنے بازو کے اوپر کوئی بھروسہ نہ کرتے ہوئے صرف اس طاقت کے اوپر بھروسہ کریں جو لامحدود ہے۔ عزیزان محترم، میرے جوان بھائیوں، میرے دوستوں، اب ضروری ہے کہ ہم مرد بنیں۔ کل تک ہم نے مردانگی کی کئی مثالیں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کی، اور اپنی جو آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ مرد کا جو تعلق ہے، جو علوی اور حسینی ایک جوان ہے، ایک انسان ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ اس کے وجود میں امام حسین ہیں، اس کے وجود میں امام علی ہیں، اور وہ ان سے کنیکٹ ہے۔ اور جب تک ان سے کنیکٹیویٹی پیدا نہیں ہوگی، جب تک ان سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، ہم ایکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، مثال دی تھی، یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ مائک، یہ کولر، کل مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، ان سب کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ لائٹ ہے۔ وہ جب تک آپ الیکٹریسٹی سے اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے، ساری چیزیں مختلف ہیں، مائک الگ ہے، کیمرہ الگ ہے، آپ کا کولر الگ ہے، واشنگ مشین الگ ہے، سارے ہوم اپلائنسز جو ہیں وہ الیکٹرانک ڈیوائسز سب الگ الگ ہیں، لیکن سب کے چلنے کی جو ضمانت ہے وہ کہاں ہے؟ جب تک اس کو ہم لائٹ سے، بجلی سے، الیکٹریسٹی سے کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک وہ بیکار ہے۔ یہ مائک جتنا بھی مہنگا ہو، جب تک یہ اپنا کام نہ کرے تب تک وہ بیکار ہے۔ یہ کولر کتنا بھی مہنگا ہو، جب تک یہ ٹھنڈا نہ کرے تب تک بیکار ہے۔ وہی بے عین ہی صورتحال ہمارے لیے کہ وہ ٹھنڈا کیوں نہیں کر رہا ہے، چل کیوں نہیں رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مخزن، اپنے مرکز سے ملا نہیں ہے، اپنے مرکز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز الیکٹریسٹی ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز الیکٹریسٹی ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز وہ جہاں سے لائٹ آ رہی ہے، مخزن جو خزانہ ہے لائٹ کا۔ ہم ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں ناکامی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں افسردگی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں مایوسی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں کام کرنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں آگے بڑھنے کا جو ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مخزن سے کنیکٹ نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم خزانے سے کنیکٹ نہیں ہیں۔ ایک اور بات عزیزان محترم، بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو آپ کے مزاج سے متعلق ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے کنیکشن ہونا چاہیے، ضروری ہے، جس طریقے سے اس پنکھے، کولر، لائٹ، ان چیزوں کا جو ہے وہ کنیکشن، بلب، ان کا کنیکشن ضروری ہے کہ وہ الیکٹریسٹی سے ہو۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت توجہ، ایک فرقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہیں، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، کو علی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ میں حل کرنے جا رہا ہوں آپ کی ایک بہت بڑی مشکل کو، آپ جواب دے سکتے ہیں عزیزان محترم۔ ہم ڈائریکٹ کہاں سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ آپ کو نہیں دے گا، آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو سکتا ہے بغیر اہل بیت کے۔ اہل بیت وسیلہ ہے، کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کیوں نہیں ہو سکتا، بہت توجہ عزیزان محترم۔ اہل بیت کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ اہل بیت ہمارے اور اللہ کے درمیان کے بیچ کی وہ کڑی ہیں، اگر وہ کڑی ہٹ جائے تو اللہ سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ملے گا فیض، برکات نہیں آئیں گی، رحمتیں نہیں آئیں گی، برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ سوال کیوں نہیں ہوں گی؟ میں پھر آپ سے خدمت میں عرض کروں، یہی لائٹ والی مثال، یہ لائٹ، بہت توجہ عزیزان محترم، یہ لائٹ کہ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ڈائریکٹ دے دے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر کیوں مانگے ہم رسول کے توسط سے؟ ہم کیوں مانگے رسول کے وسیلے سے؟ ہم کیوں مانگے اہل بیت کے وسیلے سے؟ کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ کیا اللہ
اللہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیا اللہ مالک نہیں ہے؟ اللہ خالق مطلق نہیں ہے؟ تو ہم بیچ میں کیوں لائیں؟ ان کو ہٹا دیں بیچ سے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ یہ اعتراض، بہت پرانا اعتراض ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اذان محترم، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ با آواز بلند کا مطلب ہوتا ہے زور سے صلوات پڑھیں۔ میں باواز بلند اس لیے کہہ رہا ہوں اذان محترم کہ اللہ نے یہاں پر ہمارے ایک چیز قرار دیا ہے، اس کا نام کیا ہے سینے میں؟ احسن، کیا ہے وہ چیز؟ دل۔ دل کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، ٹھیک ہے؟ یہ محبت اہل بیت، اس کا صلوات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پہلے اس والی بات کو حل کرنے سے پہلے یہ والی بات میں حل کرتا چلوں۔ ایک تعلق ہے اس کا، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ جب آپ لیپ ٹاپ خریدتے ہیں جوانوں، جب آپ موبائل خریدتے ہیں، ٹیب خریدتے ہیں، آئی پیڈ وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس کے جس وقت آپ خریدتے ہیں تو جو ڈیلر ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھیا تم لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ایک اینٹی وائرس بھی لے لو، کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ اور جو لوگ لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں، جو لوگ جو ہے جوان ہمارے جو کنیکٹ ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیوں کہا ہم اینٹی وائرس کیوں لے لیں؟ بہت توجہ ذہن محترم، ہم اینٹی وائرس کیوں لے لیں؟ کہ اینٹی وائرس آپ اس لیے لیجئے کہ آپ کی اس الیکٹرانک ڈیوائس کوئی آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا جو ٹیب ہے، اس کو خطرہ ہے وائرس کا۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ وائرس کا۔ اگر آپ یہ اینٹی وائرس والا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں گے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر تو پھر وائرس نہیں لگا۔ کیا وائرس اگر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہ وائرس اگر آ جائے گا تو آپ کی جو محنت ہے، آپ نے جو پریزنٹیشن بنایا ہوا ہے، آپ نے جو کام کیا ہوا ہے، جو فائلز آپ نے سیو کی ہوئی ہیں اپنی اس ڈیوائس کے اندر، وہ اگر وائرس اس کو لگ گیا تو وہ کرپٹ ہو جائیں گی، وہ خراب ہو جائیں گی، وہ بیکار ہو جائیں گی، پھر آپ کی ساری محنت کیا ہوگی؟ برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے لیے اس اینٹی وائرس کو انسٹال کرنا، بہت مہنگے مہنگے اینٹی وائرس آتے ہیں، جوان ہمارے جن کا تعلق اس سے خصوصاً آئی ٹی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو، تو وہ ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں، وہ خرید بھی لیتے ہیں، تاکہ ہماری جو محنت ہے، ہم نے جو کام کیا ہوا ہے، ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے اور وہ محفوظ رہے۔ کس چیز سے؟ وائرس سے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے لیپ ٹاپ اور اپنے ٹیبلٹ اور اس طرح کی ڈیوائسز میں اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں تاکہ آپ کی محنت بچی رہے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہاں پر اللہ نے جو ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا ہمارے دل میں جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، ان بلڈ ہے، جو پیدائش کے وقت ہی جو یہاں پر انسٹال ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ فعال نہیں ہوتا ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سافٹ ویئر کے ساتھ یہاں پر جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس اینٹی وائرس نہیں ہوتا ہے، اور اس پہ ایک وائرس کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وائرس کا نام ہے منافقت۔ نہیں غور فرمایا ذہن میں؟ اور اس منافقت کا تعلق سنی، شیعہ، ہندو، مسلمان کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ جس کے اندر یہ منافقت کا وائرس لگ گیا تو وہ اس کے ایمان کو چاٹ جاتا ہے۔ بہت توجہ ذہن محترم، وہ اس کے ایمان کو چاٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر، ہمارے دل میں جو محبت اہل بیت کا سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا ہے، اگر اس کے اندر منافقت کا وائرس لگ گیا ذہن محترم، اگر منافقت کا وائرس لگ گیا تو ظاہراً ہم ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ہمارا چہرہ دو ہوگا، ایک دکھاوے والا چہرہ، ایک اندر والا چہرہ۔ اور منافقت سے جتنا زیادہ نقصان اسلام کو ہوا ہے اتنا زیادہ کفر سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ کفر ظاہری دشمن ہے اور منافق باطنی دشمن ہے۔ اگر یہاں پر منافقت آ گئی تو ایمان، ولایت، ان تمام چیزوں کو چاٹ جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگر
تم اس ایمان کے سافٹ ویئر کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ صلوات نام کا اینٹی وائرس اپنے اندر انسٹال کرو. قاجر فرجم کہا کہ حدیث آئی ارفعوا، اب میں نے کہا نا باواز بلند صلوات پڑھی ہے، اس کے حدیث پڑھنا. ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر صلوات بھیجا کرو تو باواز بلند بھیجا کرو، کیونکہ بلند آواز سے صلوات تمہارے دلوں سے منافقت کو دور بھگا دیتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں باواز بلند. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کے لیے. اینٹی وائرس صلوات اینٹی وائرس ہے، منافقت کو بھگاتی ہے. فَإِنَّهَا تَذْهَبُ یا تُذْهِبُ بِالنِّفَاقِ، یہ نفاق کو دور بھگا لے جاتی ہے تمہارے یہاں سے. تو اب ہم کیوں اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں، اور کیوں علی کو مانیں، اور کیوں علی اور حسن اور حسین اور ائمہ کو بیچ میں وسیلہ قرار دیں؟ ڈائریکٹ کیا اللہ خالق نہیں ہے، اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوگا. بہت سے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا اللہ قادر مطلق ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے اللہ ڈائریکٹ. قادر مطلق ہے، وہ خالق مطلق ہے، وہ رازق مطلق ہے، وہ سارا پاور اس کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا پاور ہے، سب سے بڑا قدرت ہے. بالکل دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے. میرا سوال ہے تم سے عزیزوں، سوال ہے، یہاں باہر جو لائٹ الیکٹریسٹی یہاں پر آئی ہے وہ کئی جگہ سے گزرتے ہوئے آئی ہے. بہت توجہ، وہ کئی جگہ سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے. ابھی یہاں پر ایک میٹر لگا ہوا ہے، میٹر کے پیچھے سے ایک کیبل گیا ہے جو آپ کے کیا کہتے ہیں، وہ جو کھمبا لگا ہوا ہے الیکٹریسٹی کا، وہاں پہنچا، وہاں سے وہ تار گیا، وہ جا کے ٹرانسفارمر سے جڑا، ٹرانسفارمر کے بعد جو ہے وہ تار گیا، وہ جا کے پاور ہاؤس سے جڑا، پاور ہاؤس میں جو ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہوگی وہاں پہ بجلی. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مائک کو، اس لائٹ کو، اس بلب کو ہم ڈائریکٹ ٹرانسفارمر میں کیوں نہ لگا دیں؟ بہت توجہ. کیا ٹرانسفارمر کے اندر جو ہے وہ بجلی دینے کی طاقت نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ڈائریکٹ ہم اس مائک کا تار لے جا کر پاور ہاؤس میں کیوں نہ لگا دیں؟ اس کولر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہم وہاں سے کیوں نہ کر دیں؟ سوال ہے، کیا اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے بجلی دینے کی؟ ارے وہ بجلی جب یہاں تک پہنچا رہا ہے تو اس بیچ میں راستے میں اتنا جو ہے وہ کھمبا لگانا اور تار لگانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ہم ڈائریکٹ یہاں سے تار کھینچیں اور جا کر ٹرانسفارمر میں لگا دیں. ہم یہاں سے ڈائریکٹ تار کھینچیں جا کے پاور ہاؤس میں لگا دیں. ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ بیچ میں وسائل لانے کی؟ کیا اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ ہر عقل مند کہے گا اگر لگا دیا کولر کو وہاں پر ڈائریکٹ لے جا کے تو کیا ہوگا؟ اس بلب کا اگر تار وہاں پر جا کے جوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا نا. کیوں؟ کیا اس کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا وہ قادر نہیں ہے؟ کہ بالکل قادر ہے. اس کے اندر دینے کی تو صلاحیت ہے، تمہارے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے. نہیں غور فرمایا جانے محترم، اس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے. اس بلب کے اندر یہ 100 واٹ کا، یہ 50 واٹ کا، یہ 25 واٹ کا، اس کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس پاور کو کم کرتے 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 اس کی صلاحیت کے مطابق ڈھالا جائے. پروردگار کے اندر دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. تمہارے دل میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا بیچ میں علی، حسن، حسین ائمہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ قادر مطلق سے لے کر تمہاری صلاحیت کے مطابق، تمہارے وسعت کے مطابق تمہیں دے سکے. تو اب اگر تم ڈائریکٹ وہاں پہ جڑنا چاہو گے تو تم مر جاؤ گے، تم بھسم ہو جاؤ گے. ایک مثال ملتی ہے، جب جناب موسیٰ کے چاہنے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ڈائریکٹ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی تجلی ہوئی، ادھر وہ نور چمکا، جیسے ہی چمکا کوئی دیکھ نہیں پایا، سب کے سب بھسم ہو گئے. بتانا قدرت یہ چاہتی تھی کہ ہمارے دینے میں کمی نہیں ہے، تمہیں لینے کی صلاحیت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر.
ٹھیک ہے، آپ مانگیے ڈائریکٹ لیجئے، لیکن وہاں سے آئے گا، برکت آئے گی، وہاں سے برکت آئے گی اہل بیت کے صدقے میں، وہ پھر ہماری صلاحیت کے مطابق، ہماری استعداد کے مطابق اللہ کے حکم سے تقسیم کریں۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اس لیے وسیلہ ضروری ہے، ورنہ جاؤ جا کے تار لگا دو ڈائریکٹ، اس میں بیچارے میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں بیچارے میں صلاحیت نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی کم ہے کہ نہیں، اس کی کیپیسٹی کم ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں لے پائے گا۔ بہت عزیزوں، تو کل تک میں نے مرد اور مردانگی کے سلسلے میں گفتگو کی، آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنے جا رہا ہوں کرار اور غیر فرار، اگر موقع ملا تو محبت اہل بیت تک پہنچوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی چیز سے متعلق جو بات بھی میں نے عرض کی ہے۔ جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار اترتے ہیں۔ جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار قبر میں اترتے ہیں۔ ایک اس کی پیشانی کے اوپر ہوتا ہے، ایک اس کی پشت پر ہوتا ہے، ایک اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، ایک اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، ایک اس کے پیر پہ ہوتا ہے، اور ایک اس کے دل پر اترتا ہے۔ جب مومن قبر میں اترتا ہے، بڑی اہمیت ہے آپ کی، آپ عزاداروں کی، حسینیوں کی۔ ایک عالم دین سے میں نے یہ روایت سنی، اور روایت عزاداروں کے سلسلے میں، حسینیوں کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار اترتے ہیں۔ ایک پیشانی پہ ہوتا ہے، ایک پشت پہ ہوتا ہے، ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، ایک پیر پر، اور ایک قلب کے اوپر، دل کے اوپر، سینے میں یہاں پر ہوتا ہے۔ بہت توجہ زانے محترم، سارے انوار جب مومن علی والا، علی کا چاہنے والا قبر میں اترتا ہے، تو جب مومن قبر میں جاتا ہے تو جیسے ہی قبر میں جاتا ہے، قبر جو اندھیری ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے، وہاں نور آ جاتا ہے۔ یہ سارے انوار نور ہے نا، قبر روشن ہو جاتی ہے۔ تو سارے انوار ایک دوسرے سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں اپنا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ تو پیشانی والا نور کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں، مثال کے طور پر ہاتھ والا نور کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، ایک نور کہتا ہے میں اس کی نیکیاں ہوں جو اس نے چل کے انجام دی ہیں، ایک نور کہتا ہے کہ میں اس کی فلاں نیکی ہوں۔ کل ملا کے سارے انوار ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے نور متوجہ ہوتے ہیں یہاں والے نور پر، وہ جو یہاں پر چمک رہا ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ سارے انوار کہتے ہیں کہ آپ کون سا نور ہے، بہت توجہ زانے محترم، آپ کون سا نور ہے؟ وہ نور کہتا ہے میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم نور ہو۔ وہ نور کہتا ہے میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم نور ہو۔ بہت توجہ، آپ کون سے نور ہیں؟ ہم تو نماز ہیں، ہم تو، یہ میری ورڈنگس ہیں، میرے الفاظ ہیں، یہ سب حیرت زدہ ہو کے پوچھتے ہوں گے کہ آپ آخر کون سے نور؟ ہم تو نماز ہیں، ہم تو روزہ ہیں، ہم تو حج ہیں، ہم تو زکوٰۃ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، آپ آخر کون سے نور ہیں جس کی وجہ سے ہم نور ہیں؟ تو یہ نور کہتا ہے میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غرفمۂ زان محترم، اب آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، پھر میں آ رہا ہوں ابھی کرار اور غیر فرار کی طرف، کیونکہ وہ تھوڑی سی سیریس بات ہے، میں آپ کو، آپ کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ محرم بہت اچھی اپارچونیٹی ہے، ہر سال محرم ہر سال آتا ہے، ہم کو محرم بوسٹر ہے، محرم جذبہ دیتا ہے، محرم طاقت دیتا ہے، محرم ہمت دیتا ہے۔ ایام ازا یہ نہیں ایک سال آیا اور ختم ہو گیا، نہیں، ایام ازا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور سال بھر تک جو کیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں، اور اگلے سال کیا کرنا ہے وہ ٹاسک لیتے ہیں۔ یہ محرم اور سفر ہے، اس کو سمجھیے آپ اذان محترم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رسم و رواج نہیں ہے۔ آپ اپنا ٹائم، آپ اپنا کام، آپ اپنا آفس، اپنی جاب چھوڑ کے آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے ہاں جو پوجا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے عبادت، وہ نہیں ہے۔ یہ جو مجلس جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ جوش لیتے ہیں پورے سال کام کرنے کے لیے، پورے سال اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ محرم اور سفر آ کے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک جوش، ایک ولولہ جمع عطا کرتا ہے ہم کو۔ روایت کہتی ہے کہ 2 فرشتے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟
کون بتائے گا؟ منکر اور نکیر. آگے سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا خدا کون ہے نا. من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارے امام کون ہے. جب قبر میں اتارتے ہیں تو اس کو تلقین پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب جو دو فرشتے آئیں اور آنے کے بعد تم سے سوال کریں تو کہنا کہ میرا خدا جو ہے وہ اللہ ہے، اور میرے نبی جو ہیں رسول خدا ہیں، اور میرے امام ائمہ علیہ السلام ہے، اور سب حق پہ ہیں. وہ ساری باتیں آپ تلقین میں سنتے رہتے ہوں گے. اذان محترم یہ دو فرشتے آتے ہیں نا قبر میں، لیکن بہت توجہ اذان محترم، لیکن پوائنٹ یہاں پر ہے، لیکن ان دو فرشتوں کے قبر میں آنے سے پہلے سرچ کیجئے گا. جوان ہمارا بہت اسمارٹ ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے گوگل ماریے گا مولانا نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آتھینٹک میٹر پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ جو چیز بھی ہو وہ آتھینٹک ہو. تو عزیزان محترم، ان دو فرشتوں کے قبر میں آنے سے پہلے بہت توجہ، قبر میں آنے سے پہلے دو فرشتے اور آتے ہیں، دو فرشتے اور آتے ہیں. اور یہ دو فرشتے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ منکر اور نکیر انتظار کرتے ہوتے ہیں. جب یہ منکر اور نکیر، بہال انوار کی روایت ہے، جب یہ منکر اور نکیر انتظار کرتے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اندر مت جانا، اب سوال جواب کرنے مت جانا. ان دو فرشتوں کا نام ہے رومان فتان. کیا نام ہے؟ رومان فتان. رومان فتان ان دو فرشتوں کا نام ہے. کہا قبر میں مت جانا. کہا کیوں؟ جب کوئی مومن آتا ہے، جب کوئی حسینی آتا ہے، جب کوئی عزادار آتا ہے، جب کوئی نمازی آتا ہے، جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا قبر میں اترتا ہے جان محترم، تو یہ رومان فتان آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، اس کو سونگھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب جا کر اندر سوال جواب مت کرنا، چلے جاؤ، اس کا ہو گیا کام. کہا کیوں؟ کہا اس کے اندر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے اندر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اب جب حسین کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جواب سے اوپر کی چیز ہے، یہ سوال جواب سے اوپر کی چیز. عزیزان محترم، اب یہ مجلسوں میں یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ محبت اہل بیت، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر حسین اور اہل بیت کی خوشبو کو پیدا کر لیں، اس خوشبو کو اپنے اندر پیدا کر لیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اب کرار کیا ہے؟ بہت توجہ. کرار کیا ہے؟ غیر فرار کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، مرد کے بارے میں نے بتا دیا. اب یہ کرار کیا ہے؟ کرار کیا ہے؟ کرار جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے نہ. کرار جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کارارا. کیا ہے؟ کارارا. میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کو سمجھانا ہے ذرا. مطلب کارارا، کرار جو ہے وہ اس کا صیغہ مبالغہ ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے، اس کو بڑھا کے بتایا جا رہا ہے. کرار یعنی کر جو آگے آگے رہے، بہت توجہ جانے محترم، جو آگے آگے رہے، مگر کرار جو بہت زیادہ آگے آگے رہے، جو ہر چیز میں آگے رہے، جو ہمیشہ پیش قدم رہے، جو ہمیشہ آنے والی مشکلات کو بجائے اس کے کہ مشکلات اس تک پہنچیں، بجائے اس کے کہ دشمن اس تک پہنچے اور وہ انتظار کرے، یہ دشمن کو اپنے تک آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے. جو دشمن کو اپنے تک آنے سے پہلے روک دے اسے کیا کہتے ہیں؟ کرار. جو مشکلات کو اپنے تک آنے سے پہلے روک دے اسے کرار کہا جاتا ہے. جو آگے آگے رہے، جو بہت زیادہ آگے رہے، جو کبھی اپنے تک یا اپنے والوں تک کسی مشکل کو آنے نہ دے، اسے کرار کہا جاتا ہے. بہت توجہ جانے محترم. چلو مولا کائنات کرار ہیں، ہر جنگ میں مولا کائنات کرار ہیں. اب کہہ رہے ہیں غیر فرار. فرار کا روٹ ورڈ ہے فرارا. بہت توجہ جانے محترم. فرارا.
فرار کہتے ہیں جو بہت، کرار کہتے ہیں جو بہت زیادہ آگے آگے رہے، اور فرار کہتے ہیں جو بہت زیادہ، بہت توجہ جانے محترم، کرار کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آگے آگے رہے، فرار کہتے ہیں جو بہت زیادہ پیچھے پیچھے رہے، ہٹا رہے، بھاگا رہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے یہ جو قول ارشاد فرمایا، بہت توجہ، یہ جو قول ارشاد فرمایا ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ 40 دن تک لوگ آتے رہے، بھاگتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ اس کے پہلے رسول خدا کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، دیگر جنگوں میں رسول خدا کو یہ تجربہ ہے کہ ہر بار جب بھی تمہارے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تم بھاگتے رہے ہو، تو ایک بار نہیں بھاگے ہو، کئی بار بھاگے ہو، بہت زیادہ بھاگے ہو، تو تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ فرار۔ اب ہم علم اس کو دیں گے، اب ہم بس جسٹ فیڈ اپ، اب ہم جو ہے وہ بس بھر چکے ہیں بھائی، اب نہیں دیں گے علم تم کو۔ کیوں؟ کیونکہ تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر بھروسہ کیا، تم نے ہم کو تنا چھوڑ دیا، لہذا اب میں علم اس کو دوں گا جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کر، آگے آگے رہ کر مشکلات کو اور دشمنوں کو روکنے والا ہوگا، اور جس کے یہاں فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ پانی دے دیں۔ یہاں تک تو ہو گئی آپ کے مزاج سے متعلق بات، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی بات پڑھی جائے کہ آپ خوش ہوں، ظاہر بات ہے پہلی بات کا تذکرہ ہوگا، آپ خوشحال ہوں گے۔ مگر اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے۔ مرد تک تو تعلق تھا، میں نے بیان کیا، ہم کو مرد بننا پڑے گا کہ ہم علی والے ہیں۔ جب علی والے ہیں تو کرار بننا پڑے گا، جب علی والے ہیں تو غیر فرار بننا پڑے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں، میرے بھائی، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی زندگی میں ہمیں کرار کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم بڑھ بڑھ کر جو بھی دشمن ہم کو دکھ جائے، جو بھی نان مسلم ہم کو دکھ جائے، جو بھی ہم کو ہماری آئیڈیالوجی سے متعلق شخص جو نہ ہو، ہم اس کو مارنے لگے ہیں؟ نہیں عزیز، کرار کا مطلب ہوتا ہے ایک مومن شیعہ جوان وہ مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ مشکلات کو کچل دیا کرتا ہے۔ نہیں غور فرمایا جانے میں، ایک مومن شیعہ، ایک نوجوان مشکلات کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ کرار ہے، وہ آگے آگے رہتا ہے، وہ مشکلات کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات جہالت ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ مشکلات غریبی اور فقیری ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ مشکلات پاور کا نہ ہونا ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ پلاننگ نہیں ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے زندگی میں کوئی گول اور کوئی موٹیو نہیں ہے۔ مشکلات یہ ہیں۔ مشکلات کیا ہے؟ کہ ہم معاشرے میں سر جھکا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مشکلات کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس ہماری قوم میں بڑی پوسٹ پر لوگ نہیں ہیں۔ مشکلات یہ ہے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تھوڑی سی بات بری لگے گی مگر حق کڑوا ہوتا ہے۔ بھوپال میں کتنے ایسے لوگ ہیں، بہت توجہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ کلاس کے، میں بھوپال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جونپور کی بات کر رہا ہوں، اپنے جونپور کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جونپور میں اتنی بڑی آبادی ہے، عزاداری وہاں کی مشہور ہے، تاریخی عزاداری ہے، مگر ہمارے پاس جونپور میں ٹاپ کلاس کے وکیل نہیں ہیں۔ ہمارے جونپور میں ٹاپ کلاس کے میں سول سروسز میں رہنے والے جوان نہیں ہیں، نہ آئی پی ایس ہے، نہ آئی ایس ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جونپور میں ٹاپ کلاس کے، میں اپنے جونپور کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جونپور میں ٹاپ کلاس کے ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ ہمارے جونپور میں نہ کارڈیولوجسٹ ہے، نہ آئی اسپیشلسٹ ہے، نہ مثال کے طور پر جو ہے
ٹاپ کلاس کا MD فزیشین بھی نہیں ہے ہمارے جونپور. میں اپنے جونپور کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سارے میں. ہمارے جونپور میں, ہمارے یہاں, ہمارے شہر میں, ہمارے وطن میں کوئی جج نہیں ہے شیعہ. ہماری قوم کے کتنے لوگ ہیں جو ہندوستان میں مختلف شہروں میں ایک DM یا ایک کلیکٹر کے عنوان سے ملک کی خدمت کر رہے ہوں یا انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں؟ نہیں ہے نا. تو اب یہاں پر ہمیں کرار بننا پڑے گا. ابھی ہم تو نہیں بن سکے ہیں, لیکن اپنے لیے پلان کرنا. ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ہمارے بچے کے پاس, ہمارے جوان کے پاس پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جوان اسے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے. وہ اٹھ ہی رہا ہے بیچارہ 10 بجے سو کے. وہ نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح سے, نماز پڑھی, دعا پڑھی, ورزش کی, کام پہ لگے, جم گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, ٹہلنے گئے, اس کے بعد کام پہ لگے یا پڑھائی کرنے بیٹھے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے عزیزوں. ہم موبائل کھول کے ریل چلا رہے ہیں تو رات بھر ہم ریل دیکھ رہے ہیں, رات بھر ہم شارٹس. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں جون عابدی رات بھر شارٹس دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں, بہت توجہ زان محترم, ہم اور آپ, میں جوانوں سے مخاطب ہوں اور بزرگوں سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے. بزرگوں سے میں اپنی اصلاح چاہوں گا. بزرگ میری اصلاح کریں گے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, ایک بابا سے بلند صلوات کا سہارا دیں. بہت جلدی. آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, آپ استعمال کرتے ہیں, آپ ریل دیکھتے ہیں. انسٹاگرام, جب آپ انسٹاگرام یوزر ہیں, کہا کیا جاتا ہے آپ کو؟ یوزر. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ یوزر ہیں یا یوز ہو رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم اور آپ سوشل میڈیا کے یوزر ہیں یا یوز ہو رہے ہیں؟ ہم یوزر نہیں ہیں, ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کے یوزر ہوتے تو سوشل میڈیا کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرتے. اگر ہم یوزر ہوتے تو اس کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرتے. لیکن یہاں پر ہم یوزر نہیں ہیں, ہم یوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم انسٹاگرام کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں. عقل مند جوان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کو اپنے مطابق استعمال کر لیتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. المومن کیس. مومن کون ہوتا ہے؟ المومن کیس. مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن چالاک ہوتا ہے, مومن بے عقل اور بے وقوف نہیں ہوتا ہے. لہذا جوانوں, ٹائم ضروری ہے, ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. الفرصت و تمر و مر السحاب. یہ جو فرصت ہوتی ہے نا, یہ جو خالی وقت ہوتا ہے, یہ بہت تیزی کے ساتھ بادل کی طرح گزر جاتا ہے. اور پھر ہم نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا, میں نے ایکسپیرینس کیا اپنی زندگی میں کہ ابھی 1 مہینہ ایگزام کو ہے, ہم 1 مہینہ بہت ٹائم میں بھی ہم اسٹڈی کر لیں گے, تیاری کر لیں گے, اور یہ تیاری ہماری امتحان کی آخری رات تک نہیں ہو پاتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, کیونکہ گول سیٹ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم میں سے اکثر جوان ہوں گے یہاں پر جو ہائی اسکول میں ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, ہمارا کیریئر کیا ہے, ہمیں کس لائن میں جانا ہے, ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے. ہمیں میڈیکل لائن میں جانا ہے, ہمیں ٹیکنیکل لائن میں جانا ہے, ہمیں بزنس لائن میں جانا ہے, ہمیں دین کی لائن میں, جبکہ یہ ساری لائنیں دین کی لائن ہیں. کوئی دین اور دنیا دو الگ الگ چیز نہیں ہے. اصل اس کو ذہن سے نکال دیں عزیزوں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نا. دین صرف اور صرف دین ہے, دنیا کو بھی دین کے لیے استعمال کرنا ہے. ہر چیز کہیں پر بھی آپ ایک سانس بھی آپ لیں اور وہاں پر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر دین ہمارا کار فرما نہیں ہے نا. ہر قدم جب بھی آپ قدم اٹھائیں, کوئی بھی آپ کام کر لیں, میرا چیلنج ہے 2 حال سے خالی نہیں ہے, یا جو بھی آپ کام کریں 2 حال سے خالی نہیں ہے, یا وہ اللہ کی اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہوگا یا ان کی نافرمانی کے لیے ہوگا. آپ تجربہ کر لیں, چیلنج ہے میرا عزیزان محترم, چیلنج ہے. لہٰذا آپ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں,
ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ مجلس میں آ رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کے خواتین جو ہماری بہنیں ہیں اور ماں ہیں وہ کچن میں ہیں، وہ کھانا بنا رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہیں۔ اور ایک بات اور عزیزان محترم، بہت توجہ، ایک نسخہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، اور عبادت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے صبح ٹفن تیار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹفن تیار کیا، اس نے بچے کو دیا۔ اپنے شوہر کے لیے وہ ناشتہ تیار کر رہی ہے، اس نے اپنے شوہر کے سامنے ناشتہ لگایا۔ وہ ٹفن تیار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دے، پروردگار میں یہ کام کر رہی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں قربتاً اللہ، بہت توجہ، میں یہ کام کر رہی ہوں کیا؟ قربتاً اللہ۔ ایک بچہ اسکول کے لیے نکل رہا ہے، گھر سے باہر قدم نکالے، کہ پروردگار میں اسکول جا رہا ہوں قربتاً اللہ۔ گھر کا مرد جاب کے لیے، آفس کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے بزنس کے لیے باہر نکل رہا ہے، گھر سے قدم باہر نکالے، کہے کیا؟ قربتاً اللہ، اللہ نہیں، اللہ، قربتاً اللہ۔ یہ انوش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر ہمارے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مجلس کا، یہ کہیں پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ سارے کے سارے عمل عبادت بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام اللہ سے قربت کے لیے انجام پا رہا ہے۔ پروردگار میں ٹفن تیار کر رہی ہوں اپنے بچے کے لیے قربتاً اللہ۔ یہ بچہ جائے گا، ٹفن لے کر جائے گا، پڑھے گا، شعور بیدار ہوگا، ذہن کھلے گا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، پڑھائی میں اچھا بنے گا، فرسٹ ڈویژن پاس ہوگا، اگلے کلاس میں جائے گا، ترقی کرے گا۔ میں قربتاً اللہ، یہ جو قربتاً اللہ کہا، اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ بچہ اب ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے معبود میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ یہ بچہ جب پڑھے لکھے، آگے بڑھے، ترقی کرے، بڑی پوسٹ پہ جائے، بڑا مقام حاصل کرے، تو اس کے بعد جب یہ ایک بڑی پوسٹ اور بڑے مقام پر پہنچے گا تو یہ امام زمانہ کا سپاہی قرار پائے گا۔ ایک شخص گھر سے باہر نکلا، جاب پہ جا رہا ہے یا اپنے آفس میں جا رہا ہے، قربتاً اللہ، پروردگار جا رہے ہیں میرے معبود، تو ہم حلال کمائی کمائیں گے، حلال پیسہ کمائیں گے، حلال رزق کمائیں گے، حلال رزق لا کر اپنی فیملی کو کھلائیں گے۔ اپنی فیملی کو جب کھلائیں گے، حلال رزق جب فیملی کو کھلائیں گے تو میری فیملی امام زمانہ والی فیملی بنے گی، ہماری فیملی علوی فیملی بنے گی، ہماری فیملی حسینی فیملی بنے گی، کیونکہ فیملی کو حسینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پاک اور حلال اور پاکیزہ غذا کھلائیں۔ اپنے بچے کو ہم پاکیزہ غذا کھلائیں گے تو ہماری فیملی حسینی فیملی بنے گی، ہماری فیملی اسلامی فیملی بنے گی، ہمارا گھر اسلامی گھر بنے گا، اور یہ وہ گھر ہوگا کہ جس کو امام زمانہ آسانی سے قبول کر لیں گے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ ناصری بہت بڑے عارف گزرے ہیں ایران میں، وہ کہتے ہیں ان کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں، بہت توجہ عزیزان محترم، آپ نے یہ فریکوینسی دیکھی ہے نا، یہ ریڈیو جب آپ چلاتے ہیں، اب تو ریڈیو پرانے زمانے والا نہیں، اب تو موبائل میں ہم لوگ ریڈیو چلا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی اسٹیشن کو وہاں سے کنیکٹ ہونے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب تک فریکوینسی میچ نہیں کرے گی، بہت توجہ عزیزان محترم، بہت توجہ، آپ کو ایک فارمولہ دینے جا رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ذہن میں بات آ گئی ہے تو اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک فریکوینسی میچ نہیں ہوگی، بہت توجہ میرے جوانوں، جب تک فریکوینسی میچ نہیں ہوگی تب تک ریڈیو اسٹیشن پکڑ میں نہیں آئے گا، جب تک فریکوینسی میچ نہیں ہوگی ٹیلی ویژن میں کوئی چینل پکڑ میں نہیں آئے گا۔ آیت اللہ ناصری سے ایک شخص نے سوال کیا، جوان نے، مولا کیا ہم اپنے امام کی زیارت ظہور سے پہلے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بالکل کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو۔ کہا مولانا کیسے ہوگی زیارت؟ کہا کہ تمہاری فریکوینسی اپنے مولا سے میچ کر جائے، آٹومیٹکلی مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ کہا اس فریکوینسی کا نام کیا ہے؟ کہا اس فریکوینسی کا نام طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اہل بیت پاکیزہ ہے، تم پاکیزہ بن جاؤ،
اہل بیت کی زیارت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرمائے عزیزان محترم، فریکوینسی میچ ہونا ضروری ہے، اور اگر فریکوینسی میچ نہیں ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کون سی آواز آتی ہے؟ ادھر ادھر کی خراب آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اب میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں عزیزان محترم جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ جب تک فریکوینسی میچ نہیں ہوگی تب تک زوں زیں زاں اس طرح کی الٹی سیدھی آوازیں آئیں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جس کا نہ کوئی سر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا۔ اب عزیزان محترم، ہمیں معاشرے میں دو طرح کے لوگ دکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے کہ جس کی فریکوینسی میچ ہے، جو یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، زیں زاں زوں ادھر کی۔ میں زیادہ کھل کے بات کرنے والا نہیں ہوں عزیزان محترم، وہ ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کنیکشن، اس کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی ہے۔ اب اگر ہم واقعی معنوں میں کامیاب بننا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو فریکوینسی میچ کرنا بہت ضروری ہے، پلاننگ بہت ضروری ہے، کرار بننا پڑے گا عزیزان محترم۔ آئیں گی مشکلات علم کی راہ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ العلم و سلطان، علم پاور ہے، علم طاقت ہے، علم اقتدار ہے۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں العلم و سلطان، علم پاور ہے، علم طاقت ہے، علم قدرت ہے۔ من وجدہ صال بہ، جس کو علم حاصل ہو گیا وہ غالب آ گیا۔ من لم یجد ہو سیلا بہ سیلا علیہ، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ غلام بن گیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ غالب آنا ہے یا غلام بننا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں عزیزان محترم۔ علی والا کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، علی والا کبھی ہار نہیں سکتا ہے۔ ہم بڑے جوش و جذبے میں کہتے ہیں کہ ایران نے یہ کر دیا، ایران نے وہ کر دیا، ایران نے یہ میزائل مار دیا، ایران نے دنیا میں اپنی طاقت کا چرچا۔ عزیزان محترم، ایران کے جوانوں نے، ایران کے بچوں نے، ایران کے بوڑھوں نے، ایران کی ماؤں نے، وہاں کے شیعوں نے، وہاں کے مومنوں نے اپنے لیے گول اور ٹارگٹ سیٹ کیا، اور وہ گول اور ٹارگٹ یہ ہے کہ زمین والوں کو اور انسانوں کے سامنے اپنی طاقت کا سکہ منوانا ہے، اپنی قدرت کا سکہ منوانا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے اپنے لیے گول سیٹ کیا، اپنے لیے ٹائم سیٹ کیا، پڑھائی لکھائی کی۔ آج وہ اس بلندی کے اوپر ہیں کہ لوگ ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کہاں پر؟ سوال یہ ہے ہم کہاں پر؟ پلاننگ کرو، ابھی سے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، مولا سے دعا کرو، جناب عباس کے ضمانت میں دو، اہل بیت کی ضمانت میں دو، مولا اس بچے کو ہم IAS بنائیں گے، اس بچے کو ہم مثال کے طور پر بہترین بزنس مین بنائیں گے، اس بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس بچے کو ہم انجینئر بنائیں گے، اس بچے کو ہم سائنٹسٹ بنائیں گے۔ ہمارے یہاں چھوٹی موٹی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے کئی مزدوری نہیں کی، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مولا علی نے یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کی، غلط ہے، غلط ہے، یہ اسرائیلیات ہے۔ اس سے ایک تیر سے دو نشانہ لگایا گیا ہے۔ وہ کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر باواز سنیے، روایت نہیں سنی آپ لوگوں نے؟ مولا علی یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر فریب ہے، فیک ہے یہ روایت، یہ اسرائیلیات ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو گڑھ کے ہمارے یہاں ڈال دیا گیا ہے۔ یہودی کے باغ، بہت توجہ سے، یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے۔ کام کرنے والا افضل ہوتا ہے یا کام کروانے والا افضل ہوتا ہے؟ کروانے والا، ارباب افضل ہوتا ہے، مربوب جو ہے وہ افضل نہیں ہوتا ہے، مزدور افضل نہیں ہوتا ہے، جو مزدوری کرواتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سے کیا چیز آئی ہے، کیا دیا گیا؟ تمہارے مولا ہمارے باغ میں مزدوری کرتے تھے، یعنی ہم بڑے، ہم سپریئر ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات ذہن میں آ گئی، ہاں بھائی ہمارے مولا۔ دوسری بات
دوسری بات اذان محترم اور بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے مولا ہمارے یہاں مزدوری کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو مزدوری ہمارے یہاں آ کر؟ تب ذہن میں ہاں، جو ہمارے مولا مزدوری کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ جا کے مزدوری کریں۔ آج یہ مزدوری اور غلامی کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، وہ اسی لیے چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، علی مزدور نہیں ہے، علی ارباب ہے، علی مالک ہے، علی آقا ہے، علی مولا ہے، علی سردار ہے، علی رہنما ہے، علی لیڈر ہے۔ اور علی رہنما خالی انسانوں کا نہیں ہے، علی رہنما ہے ملائک کا، علی لیڈر ہے فرشتوں کا، علی لیڈر ہے جنات کا۔ علی کی حکومت زمین پر ہے، علی کی حکومت آسمان پر ہے، علی کی حکومت نفسوں کے اوپر ہے، علی کی حکومت جانوں کے اوپر ہے، علی کی حکومت پرندوں پر ہے، علی کی حکومت موسم کے اوپر ہے، علی کی حکومت پھلوں کے اوپر ہے، علی کی حکومت ہر مخلوق کے اوپر ہے۔ کل انشاءاللہ اگر موقع ملا عزیزان محترم تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ تو علی کسی کے یہاں مزدوری نہیں کر سکتا، علی والا بھی کسی کے یہاں غلامی نہیں کر سکتا۔ ہزاروں لاکھوں دینار مولا اپنے کھجور کے باغات لگاتے تھے، ہزاروں لاکھوں دینار مولا اپنے باغات سے کماتے تھے اور اسے راہ خدا میں اور فقیروں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اب جو شخص اس کے پاس اتنے باغات ہیں، کیا اس کے پاس وقت ہے کہ جا کر کسی یہودی کے باغ میں کام کرے گا؟ آپ روایت اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں عزیزان محترم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہمیں یہودی تنہا ایک ایسی قوم ہے، یہودی تنہا ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے غیب کی خبروں کو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آسمانی کتابوں میں، اس پر اس نے نشان لگا کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بزرگ ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب حضور کی ولادت، سرکار دو عالم کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک یہودی ہے جو اس کو پتہ ہے وہ کون سا تارا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے۔ جناب آمنہ کی یہاں ولادت ہوئی ہے رسول کی، اور وہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس چکر میں ہے کہ اس بچے کو لے لیں کیونکہ یہی بچہ دنیا کو نجات دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ ایک فلم بنی ایران میں، آپ دیکھیے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ بس میں ایک اشارہ کر کے نکل رہا ہوں۔ ان کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں اعظم لکھا ہوا ہے، ان کے پاس جو وہ نام جس کے ذریعے سے ترقی کی جا سکتی ہے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، وہ ساری چیزیں جو پہلے بیان ہوئی اللہ نے ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے اسے قرآن میں رکھا۔ بہت توجہ ظالم ہے۔ بس فرق یہ ہے یہودیوں میں اور ہم میں، فرق یہ ہے کہ انہوں نے کتابوں میں اس چیز کو دیکھا۔ ہم کو اللہ نے جب قرآن دیا تو قرآن دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تو قرآن ہے، اور اس قرآن کا نام ہے قرآن صامت۔ قرآن صامت یعنی خاموش قرآن۔ اگر اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن ناطق کے تمسک کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا وہاں پر سے کنیکشن کرنا بہت ضروری۔ فرق یہ ہے کہ وہ دیکھ کے سمجھتے ہیں، ہم محبت کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ قرآن سے تمسک کرو، قرآن کی آیات سے تمسک کرو، پڑھو، اہل بیت سے کنیکشن پیدا کرو، سمجھ میں آئے گا۔ میں ایک واقعہ، بس آپ کی زحمت تمام، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی یہودی کا۔ ایک یہودی، خیبری یہودی، خیبر کے قلعے میں رہنے والا یہودی، بہت توجہ ذہن ہوتا ہے، خیبر کے قلعے میں رہنے والا یہودی، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس نام کو لیں گے تو ہم مثال کے طور پہ بارش کروا سکتے ہیں، اگر اس نام کو ہم استعمال کریں گے تو ہم دریا میں راستہ بنا سکتے ہیں، یہ نام ہم استعمال کریں، اس پر لکھا ہوا تھا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون ہے پتہ ہے؟ اپنے یہاں کا عالم ہے، بہت توجہ ذہن میں، اپنے یہاں کا عالم ہے۔ سفر پہ نکلا، راستے میں مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی، مولا کائنات کو نہیں پہچانتا ہے۔ اب بات چلتی رہی اور راستے میں پہنچا ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں پر راستہ یعنی اپنا سفر کنٹینیو کرنے کے لیے ایک دریا سے ہو کر گزرنا ہے۔
اب دریا ہے، دریا پر کوئی کشتی نہیں ہے. اس نے مولا کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس نے چھڑی کو مارا دریا کے اوپر، راستہ بن گیا. چھڑی کو مارا، راستہ بن گیا اور وہ چلنے لگا اس کے اوپر. جب بیچ دریا میں پہنچا تو وہاں سے پلٹ کر مولا کائنات کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم بھی دریا پر راستہ بنا کر چلنے لگتے. بہت توجہ ذہن میں ہوتا. جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو دریا پر راستہ بنا کر چلنے لگتے. خیبری یہودی ہے. جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو دریا پر راستہ بنا کر چلنے لگتے. مولا نے ایک مرتبہ دریا کی طرف دیکھا، دریا جم گیا. اس نے راستہ بنایا تھا، مولا نے دریا کی طرف دیکھا، دریا جم گیا، پانی جم گیا. مولا اس کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھے. اب جب راستہ پار کیا آ کے کھڑا ہو گیا، قدموں میں گر گیا. بتانا پڑے گا تمہیں کہ تم نے کیا پڑھا تھا، بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا پڑھا تھا. مولانا نے کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے آخری نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کا نام لے کر اس دریا کے اوپر وہ چھڑی ماری تھی تو اس میں راستہ بن گیا. مولا کائنات کہتے ہیں وہ انا علی ابن ابی طالب، اور وہ علی ابن ابی طالب میں ہوں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے ذہن محترم. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ علی نام کی کوئی مخلوق ہے، کوئی شخصیت ہے. اسے نہیں پتا ہے. علی کا انا علی ابن ابی طالب. تم صرف راستہ بنا سکتے ہو، ہم دریا کو جما سکتے ہیں. تم راستہ بنا سکتے ہو، تم یہاں پر چل سکتے ہو، ہم ہواؤں میں چل سکتے ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کیونکہ ہم علی ابن ابی طالب، ہم علی ہیں. اذان محترم میرے دوستوں، کہاں ملیں گے ایسے مولا؟ کس کے پاس ہیں ایسے آقا؟ ہمارے علاوہ ہیں کسی کے پاس؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو غنیمت جانو. نہیں ہیں تو مرد بنو. اگر ہمارے پاس علی ہے تو مرد بنو، کرار بنو. کرار کا مطلب مشکلات کو اپنے پاس آنے مت دو. مشکلات کیا ہے؟ جہالت کو دور بھگاؤ. جہالت ذلت ہے، جہالت رسوائی ہے. جہالت ہمارے لیے مزدوری لاتی ہے. جہالت ہمارے لیے تسلیم ہو جانا لاتی ہے کہ انسانوں کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے بزرگ، یہ بڑی پوسٹ پہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے خدمات انجام دی. ایسے ہم کو ہر گھر میں چاہیے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی اسپیشلسٹ، ایسے آئی اسپیشلسٹ ہم کو ہر گھر میں چاہیے. آپ گول سیٹ کیجئے اپنے بچے کے لیے. بزنس ٹائکون بھوپال میں کون ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو؟ ہے کوئی؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے. لیکن خالی یہ کمانا، یہ پوسٹ، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ پاور اپنے لیے نہ ہو. نہ، یہ اپنے لیے نہیں ہے. یہ زمین کے اوپر مخلوقات خدا کی خدمت، اور زمین پر حکم خدا مخلوقات خدا کی خدمت، اور ساتھ ساتھ یہ پاور اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے سماج، اپنے پڑوسیوں، اپنے شہر والوں، اپنے وطن والوں کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پیسہ کما کے جیب میں رکھ لیا. نہ، طاقت اس لیے، قدرت اس لیے، پاور اس لیے کہ زمین کے اوپر سے ظلم کو ختم کیا. تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس زمین کے اوپر سے ظلم کو ختم کرنا. کربلا یعنی ظلم کا مقابلہ. کربلا خالی ماتم تھوڑی ہے. یہ ماتم کے لیے یا حسین یا نہ. یہ یا حسین جب یہ ایک ہاتھ یہاں پر پڑ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہاتھ یہاں پر نہیں پڑ رہا ہے. یہ ہاتھ ظالم کے رخسار پر تماچا بن کے پڑ رہا ہے. اگر یہ ہاتھ یہاں پر پڑے خالی سینہ پیٹیں تو کافی نہیں ہے. یہ ہاتھ یہاں پر اتنی زور سے پڑنا چاہیے کہ ظالموں کے دل لرز جائیں. پھر آپ کے سامنے نظر جناب عباس جب تک زندہ تھے، جناب علی اکبر جب تک زندہ تھے اذان محترم، تب تک ظالموں کی، یزیدیوں کے اندر یہ ہمت نہیں تھی
کہ خیام حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی نیندیں حرام تھیں۔ آپ کا وجود زمین کے اوپر ظالموں کی نیندیں حرام کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، آپ کا وجود مظلوموں کی حمایت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہمارا وجود یہ ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے۔ جب علم حاصل کریں گے تو پاور آئے گا، جب پاور آئے گا تو ہم سربلند بنیں گے، تو پھر ہم حقیقی علی والے بنیں گے۔ عزیزان محترم، کربلا ہم کو یہی درس دیتی ہے۔ کربلا میں سب کی فریکوینسی ایک تھی۔ کربلا میں عرض کر رہا ہوں، 3 مجلسوں میں نے لگاتار، چوتھی مجلس میں پھر عرض کر رہا ہوں، کربلا میں جو چیز مسلم کے اندر، مسلم ابن اوسجہ میں پائی جاتی ہے، وہی چیز جناب علی اصغر میں پائی جاتی ہے، وہی چیز۔ مصائب اپنی جگہ پر، مگر وہ رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آئیڈیل، اپنا آئیڈیل سیٹ کرو، اپنا رول ماڈل، اپنا جو آئیڈیل ہے وہ سیٹ کرو عزیزوں۔ ہم خالی مجلس میں بیٹھتے ہیں، واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، لے کے کیا جاتے ہیں؟ جب مجلس سے اٹھو نا تو اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ، اس مجلس کو، اس کا اسسمنٹ کرو، کیا ہے مجلس میں، کیا ملا ہم کو، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3۔ مولانا نے ایسی بیوقوف بنایا ہے ہم کو، گھما پھرا کے چلے گئے یا نہیں؟ مولانا نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے 1، 2، 3، 4، 5، یہ 4 پوائنٹ دیے ہیں زندگی کے لیے۔ کربلا، کربلا، کربلا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کربلا جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا فکر ہے، کربلا سوچ ہے۔ کربلا ایک دن کے لیے نہیں تھی، کربلا ہمیشہ کے لیے تھی، کربلا ہمیشہ کے لیے ہے۔ حسین شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، حسین نے جنگ شروع کی ہے۔ بہت توجہ زان محترم، حسین نے جنگ شروع کی ہے، وہ جنگ چل رہی ہے، ختم فرزند حسین کرے گا، فرزند حسین امام زمانہ کریں گے۔ اور اس کے لیے ابھی تک کربلا والوں کو اور عزاداروں کو، سپاہیوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو اس حسین غریب کی نصرت کے لیے آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اس حسین کی فریاد کو سنے؟ ہے کوئی؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے فوج یزید سے نہیں کہا تھا عزیزوں، یہ انہوں نے ہمارے لیے کہا تھا۔ حل من، ابھی تک ناصر جوڑے جا رہے ہیں، ابھی تک ناصر امام کی فوج سے جڑ رہے ہیں۔ اس وقت جب مولا نے آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، تو کوئی نہیں آیا مولا کی خدمت میں، خیام سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب جو خیام سے رونے کی نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوئی، جناب سید الشہداء آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ابھی تک فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی؟ نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا جب آپ نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی نا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ لاؤ میں علی اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ امام حسین علیہ السلام، عزیزوں میرے دوستوں، پتہ ہے پانی نہیں ملنے والا ہے، مگر مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب حل من ناصرین کی صدا بلند ہوتی ہے، امام جب ناصر طلب کرتا ہے اور مددگار بلاتا ہے تو اصغر جیسا شیر سامنے آ جاتا ہے۔ لاؤ لاؤ لاؤ، میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ عزیزوں میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا میں خالی جسموں کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، کربلا میں خالی شخصیتوں کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، کربلا میں آرزوؤں اور امیدوں کی بھی شہادت ہوئی۔ لاؤ میں پانی پلا لاؤں۔ مادر علی اصغر کہ ماں، ممتا، وہ ماں جو اپنے بچے کا تصور کیجئے عزیزوں، ایک ماں اس بات کو سمجھ سکتی ہے، ایک ماں اس بات کو سمجھ سکتی ہے جس کا بچہ 3 دن سے ایک قطرہ اس کے دہن میں شیر نہ گیا ہو اور وہ بھوک سے تڑپتا ہوگا۔ جب جناب علی اصغر پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ رباب کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ذرا آپ سوچئے کیا گزرتی ہوگی جناب علی اصغر کی ماں کے اوپر، کہ میرا بچہ ہے سامنے موجود ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، جا لب ہے، میرا بچہ تلذہ کر رہا ہے۔ تلذہ سمجھتے ہیں زان محترم؟ تلذہ کیا ہوتا ہے؟
حالت یہ ہے، روایتیں لکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جگر کی جو حالت ہے نا، جگر سوکھ گیا ہے اور اس کے اندر درار پڑ گئی ہے۔ جب تک جگر ہمیشہ اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا جگر سوکھ گیا ہے۔ روایتیں لکھتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے روایتیں آئی ہیں، لیکن روایتیں امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو بیان کرتی ہیں۔ تلذہ کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تلذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو پہلے مچھلی ایک مرتبہ تڑپتی ہے، اور دھیرے دھیرے جب وہ اپنی پوری طاقت لگا چکتی ہے، میں آپ کو نہیں رلا سکتا عزیزوں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو رلاؤں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ روئیے، میں نہیں رلا سکتا ہوں، آپ روئیے۔ آپ تصور کیجئے، آپ ذرا سوچئے کہ علی اصغر کی حالت کیا ہوگی جب زمین کے اوپر مچھلی کو ڈالا جاتا ہے، سوکھی زمین کے اوپر، تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے ہلنے کی جو حالت ہوتی ہے وہ کم پڑنے لگتی ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، جب وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے، کیونکہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اپنا منہ کھولتی ہے اور اپنا منہ بند کرتی ہے، کیونکہ وہ آخری مقام ہوتا ہے عزیزوں۔ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر کی حالت بھوک اور پیاس سے یہ تھی کہ علی اصغر تلذہ کر رہے تھے، یعنی کبھی اپنا منہ دھیرے سے کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ ابھی تھوڑی دیر کا مہمان ہے، کہ اتنے میں ایک امید جاگی، لاؤ رو باپ میں جا کر علی اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، ابا کے دامن سے چھپایا جناب علی اصغر کو، فوجوں نے سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ عزیزوں، اب جو ابا کا دامن ہٹایا، اے فوج جفاکار، ارے تمہاری نظر میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اس بچے کا کیا جرم ہے، اسے چند قطرہ پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ لیکن عزیزوں، روایت نے یہ لکھا کہ کسی نے پانی نہ پلایا۔ اچھا، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس بچے کے بدلے پانی پی لوں، اور یہ لو، میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں، خاک کے گھر میں کربلا کے اوپر۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو جو لٹایا تو علی اصغر تڑپ گئے۔ عزیزوں، اے بیٹا تم بتا دو اپنی زبان بے زبانی سے کہ تم کتنے پیاسے ہو، ننھی سی سوکھی سی زبان کو اپنے پپڑی پڑے ہونٹوں کے اوپر۔ اب جو علی اصغر نے پھر آیا تو فوجیں منہ موڑ موڑ کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا کہ ارملا تو کہاں ہے، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین نے آغوش میں علی اصغر کو لیا۔ ارے 3 بال کا تیر، تصور کرو، علی اصغر کا چھوٹا سا گلا، 3 بال کا تیر فقط گلے پہ نہ لگا ہوگا، گلے کے ساتھ ساتھ ارے ننھا سا سینہ بھی چھن گیا۔ آئے لے کر خیمے پر، اے علی اصغر کی ماں، اپنی امانت کو واپس لو۔ اے بیٹا، کیا تم جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک امید اور وہاں پر ختم ہوئی۔ اے بابا، کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ اگر پانی پلا لائے تو سکینہ بھی تو پیاسی ہے۔ ماں نے بھائی کو دکھایا، اے بھیا، ارے یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم تو پانی پینے گئے تھے، جام شہادت۔ اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ علماء کرام کو، مراجع اعظام کو، رہبر انقلاب کو خصوصاً اپنی حفظ و امان میں رکھ، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ 2 مومن ICU میں ہیں، مریض ہیں، ان کی بہت سخت مریض ہیں۔ 5 مرتبہ ہم امن یجیب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سید نعیم حیدر زیدی اور علی عباس زیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض بحق محمد وآله الطاهرين.